قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کے ساتھ میں خادم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس آیت سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کی گئی، اور آج جو آیت ہے اس کا تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہمیشہ کی طرح سیاق و سباق جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تو آئیں پہلے اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ کچھ بیان کر لیں۔ بلکہ آج میں چاہوں گا کہ پوری سورہ بقرہ جو اب ہم یہاں تک آ گئے ہیں، اس کا من حیث المجموع ایک سیاق و سباق جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شروع صورت کے اندر 3 طبقات کا بیان ہوا، اہل ایمان کا، اور پھر کفار کا، اور پھر منافقین کا۔ اور منافقین یاد رکھیے گا کہ وہ یہود تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو وہ تو پہلے سے وہاں موجود تھے، تو انہوں نے وہاں نفاق کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھا۔ چنانچہ اسی لیے یہود کا بطور خاص یا بنی اسرائیل کا بطور خاص جو ہے سورہ بقرہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ ان پر اللہ جل شانہ نے جو نعمتیں کی ان کا بطور خاص تذکرہ کیا، ایک طرح سے ان کو یہ احساس دلایا کہ ہم نے آپ پر کتنی نعمتیں کی، لیکن آپ نے اس کے بدلے میں کیسا رویہ جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے۔ اگر آپ پہلے پارے کو بار بار پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پورے کا پورا پارہ جو ہے تقریباً وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، اور اس کا خلاصہ یہی ہے، اس میں 2 ہی چیزیں ہیں کہ ایک ان پر جو اللہ جل شانہ نے اپنی عنایتیں کی ان کا تذکرہ، اور اس تذکرے کے نتیجے میں ان کو جھنجھوڑنا کہ تم اسلام کے خلاف کیوں ہو، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ تو بہرحال پھر ان کے رویوں کے اندر سے ان کی جو شرارتیں یا ان کی جو بری خصلتیں تھیں ان کا بیان ہوا، اور انہی خصلتوں کے اندر سے ایک قبلہ کے حوالے سے بطور خاص ایک چیز کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ آپ کے قبلہ پر بھی جو ہے وہ معترض ہوں گے۔ الغرض ایک طرح سے یہ بیان کر دیا گیا، ایک طرح سے یہ بتا دیا گیا کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، ان کا سد باب کرنا ہوگا، وگرنہ یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ بالفاظ دیگر آپ کو جہاد کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اسی لیے اس سے پہلی آیت کے اندر صبر کا بھی ذکر آیا، اور اب جو ہے کھل کھلا کر جو ہے اللہ جل شانہ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دیکھیں کہ عام جو مصائب ہوتے ہیں ان کی نسبت جو موت کی مصیبت ہے، کسی عزیز کی وفات کی جو مصیبت ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے، اس کا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ جو کہ احکم الحاکمین ہیں وہ اس چیز سے کیسے نہ بلد ہوں، وہ تو کامل العلم ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات تو کامل العلم ہے۔ تو اس لیے اہل ایمان کو تیار کیا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے ایک بڑی تکلیف ہوگی، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے راستے میں جان دے کر مرنے والا مردہ نہیں ہے بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی موت کی ہی نفی کر دی، کیونکہ سارے غم کا دار و مدار موت پر تھا کہ ایک عزیز جو ہے ہمارا دنیا سے چلا گیا، اور وہ بھی کافروں کے ہاتھ ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کی موت کی ہی نفی فرما دی، فرمایا کہ بل ہم احیاء، کہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک بڑی اہم بات ہے، یہ میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ جو آپ کو دیگر تفاسیر کے اندر بہت کم ملے گی، لہذا اس چیز کو بڑے غور اور بڑے دھیان سے سنیے گا
کہ واٹ از دا لائف، زندگی کیا ہے، کہ جس کی بنا پر ہم یہ تعین کر سکیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بہت سی ایسی اشیاء کہ جن کو ہم مردہ سمجھتے ہیں ان کو اللہ نے زندہ کے بمنزل قرار دیا ہے، ان کو زندہ کی طرح جو ہے وہ خطاب کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ جل شانہ نے بالکل زندہ کی طرح ان کو مخاطب کر کے کہا آگ کو کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو اب ہمارے نزدیک تو آگ جو ہے وہ جمادات میں سے ہے، ہمارے نزدیک تو آگ مردہ ہے، لیکن اللہ آپ کے سامنے جیسے سن رہے ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، باقاعدہ اس کو مخاطب کر کے کہا۔ اسی طرح سے جب طوفان نوح سے کام لے لیا گیا، کفار کو ہلاک کر دیا گیا، تو اللہ نے آسمان اور زمین دونوں کو مخاطب کر کے کہا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، کہ اے زمین اب اپنا پانی کھینچ لے، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب تھم جا۔ تو اللہ نے بمنزلہ زندہ کے ان کو جو ہے وہ مخاطب کیا۔ اسی طرح سے جب اس کائنات کو تخلیق کیا گیا تو وہاں بھی آسمان اور زمین کو مخاطب کرنے کا بیان ہے۔ وقیل لها وللارض طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، کہ اے آسمان اور اے زمین کے مواد، چاہے اپنی مرضی سے آسمان اور زمین میں ڈھل جاؤ، چاہے جبرن۔ تو دونوں نے کہا کہ اللہ ہم خوشی خوشی تیرا حکم مانتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ احزاب کے آخر میں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ اللہ نے آسمان اور زمین پر اپنی امانت کو پیش کیا، فابین ان یحملنها، بس ان دونوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں ہر چیز کے بارے میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں اس کی تسبیح کا ادراک اور شعور نہیں ہے۔ الغرض یہ میں نے چند مقامات کی نشاندہی کی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو ہم مردہ سمجھتے ہیں وہ تو زندہ ہیں۔ چلیں بالکل لمحہ موجود میں آ جاتے ہیں، جس کو ہم بجلی کہتے ہیں، الیکٹریسٹی، اس کے بارے میں اب یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ اٹ از اے فلو آف الیکٹرانس، کہ یہ الیکٹران کا بہاؤ ہے۔ اب یہ الیکٹران کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ مادہ ہے، دھات ہے، گویا کہ دھات میں دھات چلتی ہے، اور اگر آپ بڑی جو وولٹیج کی لائنز جو ہیں ان کے پاس کھڑے ہوں تو آپ کو ایک شور بھی سنائی دیتا ہے باقاعدہ۔ جی ہاں، وہ کوئی ٹچنگ نہیں ہو رہی ہوتی، کسی قسم کا وہاں کوئی اسپارکنگ نہیں ہو رہی ہوتی، بالکل وہ لائنز جو ہیں وہ سٹل ہوتی ہے، لیکن ان میں سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، یعنی فلو آف الیکٹران، وہ جو الیکٹران کا بہاؤ ہوتا ہے اس کی باقاعدہ آواز جو ہے وہ شان شان کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو الیکٹران اور دھات یعنی جمادات، ان چیزوں کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ حرکت کرتی ہیں زندہ کی طرح، اور یہی وجہ ہے کہ پیر رومی مرشد اقبال رحمہ اللہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آب و باد و خاک و آتش بندان، بامنو تو مردہ با حق زندہ، کہ یہ پانی، یہ آگ، یہ مٹی، یہ سب چیزیں تو ہمارے نزدیک مردہ ہیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تو یہ زندہ۔ تو اس ساری میری تمہید یا سمجھ لیں کہ اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ مردہ یعنی جو اللہ کی راہ کے اندر مارا جائے وہ بظاہر عام مردوں کی طرح ہمیں نظر آتا ہے، اس کا سانس بھی بند ہوتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن بھی نہیں ہوتی، اس کی نبض بھی تھمی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زندہ ہے، کیونکہ ہمیں زندگی کی ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ زندگی چونکہ ہم تو چند چیزوں کو زندگی سمجھتے ہیں کہ اگر سانس بند ہو، اگر دل بند ہو، اگر نبض نہ چل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ ڈیڈ ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
بڑی میں نے تفصیل کے ساتھ ابھی ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ سب چیزیں زندہ کے بمنزل ہیں. تو اس لیے چونکہ ہمیں زندگی کی تشریح و توضیح کا پورا ادراک ہی نہیں ہے، تو ہمیں ایک شہید کی حیات کا کیسے ادراک ہو سکتا ہے؟ اور اللہ جل شانہ نے اسی لیے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. باقی یہ کہ ان کی حیات برزخی جو ہے اس کا کچھ حصی طور پر بھی اثر جو ہے وہ احادیث میں ہمیں مروی ملتا ہے. وہ یہ کہ جو شہداء جو ہوتے ہیں ان کے اجساد کو مٹی نہیں کھاتی، اور یہ بات مشاہدے میں ہے. بہت دفعہ شہداء کی قبریں جو ہیں وہ کھولنی پڑی ہیں کسی وجہ سے، تو ان کے جسم جو ہیں وہ صحیح سلامت جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو الغرض اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر اہل اسلام کو جہاد کے لیے اب تیار کیا ہے، اور جہاد میں پیش آنے والی جو سب سے بڑی مصیبت یا سب سے بڑی تکلیف ظاہر ہے وہ موت ہی ہے. تو موت کی نفی کر دی ہے کہ شہید کو آنے والی جو موت ہے وہ دراصل موت نہیں ہے، وہ تو ایک کیفیت کا بدلنا ہے، ورنہ وہ بھی اسی طرح سے زندہ ہے. تو امید ہے کہ آج کی میری اس ویڈیو یا میری ان گزارشات سے کسی نہ کسی درجے میں احباب کا فائدہ ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ اور اسی التماس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.